کہ عالمی سطح پر مسلمان دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے میں سنت پر آئے. اس میں ہم بے تکلف کہتے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ کہتے ہیں، اور بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتاب سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں. دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ کے ذمے سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے بدن کے استعمال. یہ بالکل بات پکی سچی بات ہے. حامد و مصلی و مسلمہ امام احمد بن شعیب نسائی جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی سنن کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو یہ ارشاد فرماتے: من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس شخص کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یعنی قرآن کریم. وَأَحْسَنُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا طریقہ جس کو اپنایا جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین کام محدثات ہے یعنی دین کے اندر نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز جو دین کے اندر ایجاد کی جائے گی وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ غَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. اس روایت میں ایک جملہ آیا ہے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. اب یہ جو لفظ ہے محدث، یہ احداث سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر دین میں آپ کسی نئی چیز کو ایجاد کریں گے اور اس کو بطور دین کے، بطور عبادت کے بالذات مقصود بنا کر اگر آپ کریں گے اس کو، تو وہ چیز بدعت بن جائے گی، اور جو چیز بدعت بنے گی وہ گمراہی بنے گی، اور گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی. ابو الحسنات علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے احداث کی دو قسمیں کی ہیں. ایک ہے احداث للدین اور ایک ہے احداث فی الدین. احداث للدین یعنی کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے دین تک پہنچا جائے، یعنی اس نئی چیز کو وسیلہ اور بطور ذریعے کے استعمال کر کے اصل مقصود جو دین ہے اس کو حاصل کیا جائے. اور دوسرا تھا احداث فی الدین، یعنی کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا اور اس نئی چیز ہی کو بطور عبادت کے دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یعنی آپ نے اگر دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اس کو وسیلے اور ذریعے کے درجے میں رکھا تاکہ اس کے ذریعے سے میں دین کو حاصل کروں، تو یہ احداث للدین ہے اور اس کی گنجائش ہے اور اس کی کرنے کی اجازت بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر مدارس وغیرہ کے اندر جو تعلیم ہو رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح بڑے بڑے مدارس نہیں تھے، اور جو نصاب مدارس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے وہ نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھایا نہیں جاتا تھا. بالکل اسی طرح پھر اسی طرح جو ہر سبجیکٹ کا الگ الگ گھنٹہ ہوتا تھا، جو پیریڈز ہوتے تھے، اس طرح کے پیریڈز اور گھنٹوں کی رعایت کر کے تعلیم نہیں دی جاتی تھی. تو گویا کہ مدارس کا یہ جو نظام ہے کہ ہمارے مدرسے میں 7 سالہ عالم بننے کا کورس ہے، اور اس 7 سالہ کورس میں روزانہ 10 پیریڈ یا 10 گھنٹے ہوں گے، اور پہلے سال کے اندر فلاں فلاں کتاب آپ کو پڑھنا پڑے گا، دوسرے سال کے اندر فلاں کتاب آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور دور حدیث کے اندر فلاں کتابیں آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو یہ سارے کام جو کیے جا رہے ہیں یہ احداث تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا لیکن آج ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ احداث للدین ہے. یعنی ان کاموں کے ذریعے سے اصل مقصود جو دین ہے اس دین تک پہنچنا ہے. اس کے بالمقابل دوسرا تھا احداث فی الدین، یعنی نئی چیز کو ایجاد کیا اور اس نئی چیز ہی کو بطور عبادت اور دین سمجھ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میلاد کو دیکھ لیجئے. اب عید میلاد منانا یہ ایک ایسا کام ہے جو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور نہ صحابہ ہی نے اس کو کیا. تو اتنا تو طے ہے کہ یہ احداث ہے، یہ ایک نیا کام ہے. لیکن یہ نیا کام ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی اور دینی مقصد کو حاصل کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کام ہی کو دین بنا لیا گیا ہے. یعنی عید میلاد منانے ہی کو بریلویوں نے دین بنا لیا ہے. اس وجہ سے علماء نے یہ کہا کہ اب یہ بدعت بن چکا ہے. بالکل اسی طرح تبلیغی جماعت کا جو کام شروع ہوا تھا وہ اس وجہ سے تھا تاکہ جن لوگوں کی زندگیوں میں دین نہیں ہے ان کو دین پر لایا جا سکے. جماعت میں لگ کر شوق پیدا ہو، علم کا شوق پیدا ہو تو وہ مدارس میں جائیں، ذکر کا شوق پیدا ہو تو وہ خانقاہوں میں جائیں. گویا کہ یہ احداث تھا
لیکن یہ احداث للدین تھا، یعنی اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین پر لانا مقصود تھا۔ یہ جو کام ہے، جو ترتیب ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، گشت، چلہ، 4 مہینہ، 2.5 گھنٹے وغیرہ، یہ بذات مقصود نہیں تھی۔ تبلیغی جماعت کے اندر خروج کرنا یہ بذات مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگ دین پر آئیں گے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ اسی ترتیب کو دین بنا لیا گیا ہے۔ گویا کہ پہلے لوگوں کو جماعت میں نکالا جاتا تھا دین پر لانے کے لیے، اب لوگوں کو دین کا کام چھڑوایا جا رہا ہے جماعت میں جانے کے لیے۔ بالکل قلب موضوع کر دیا۔ کہہ رہے آپ مدارس کے اندر پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن یہاں پر امت مرتد ہو رہی ہے، آپ جماعت میں نکلیے۔ آپ خانقاہ کے اندر اپنی اصلاح کروا رہے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی ہے آپ نے، یہاں پر امت مرتد ہو رہی ہے، آپ فلاں جگہ پر چلہ لگا لیجئے۔ آپ کسی مسجد میں امام اور خطیب ہیں، یہ کوئی دین کا کام تھوڑی ہے، آپ جماعت میں نکلیے۔ گویا کہ جماعت میں نکلنے کو مقصود بذات بنا لیا گیا۔ احداث للدین سے معاملہ اب احداث فی الدین تک پہنچ گیا۔ سنیے مولانا سعد صاحب کی باتیں۔ آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ آپ کا خیال صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت اور ان کے طریقہ دعوت کے آپ کا خیال بالکل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ میں کیا بتاؤں، نکلنا بذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بذات مقصود ہے۔ میں کیا بتاؤں، نکلنا بذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بذات مقصود ہے۔ آپ کو اس راستے میں نکلنے پر اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا لہٰذا میں تو کوئی اور راستے اختیار کرتا ہوں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنے سے فائدہ محسوس نہ ہو تو کیا نماز پڑھنے کی گنجائش ہے؟ میرا یہ سوال ساری دنیا سے ہے کہ اگر آپ کو نماز پڑھ اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ نماز پڑھنے والا منکر سے بچ جائے گا، نماز منکرات سے روک لے گی، نماز پر اس کا وعدہ ہے، نماز پر برکتوں کا وعدہ ہے، اگر کسی شخص کو اپنی نماز سے یہ ساری چیزیں ہوتی نظر نہ آئیں تو کیا گنجائش کی ہے کہ نماز چھوڑ دے؟ اگر آپ نے دعوت کو بذات مقصود نہیں بنایا اور خروج اللہ کے راستے کے نصر کو بذات مقصود نہیں بنایا اور اس کو اللہ کے امر کی بنیاد پر نہ کیا تو جن لوگوں سے شیطان اس راستے کے فوائد کو چھپا لے گا ایسے لوگ خروج سے انکار کریں۔ اگر امت مسلمہ نے دعوت اللہ اس کے لیے خروج کو بذات مقصود نہیں بنایا۔ مولانا سعد صاحب کے اس بیان کے بعد کیا 1% بھی شک باقی ہے کہ مولانا سعد صاحب بدعتی ہو چکے ہیں؟ کہاں افضل العبادات نماز اور کہاں 13ویں صدی کی ایجاد کی ہوئی یہ ترتیب، یعنی اپنی ترتیب کو آپ نے نماز کے ساتھ میں جوڑ دیا کہ اگر کسی شخص کو نماز کے فوائد نظر نہیں آ رہے ہیں تو ایسے شخص کے لیے نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی کو خروج میں فوائد نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، یعنی آپ ہی کے طریقے کے اندر اس کو منحصر کر دیا، اس کو ایک منصوص علیہ فریضہ نماز کے قائم مقام کر دیا۔ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مخصوص طریقہ ہے وہی فرض ہے اور اللہ کا امر قرار دے رہے ہیں اس کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح مولانا سعد صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ڈنکے کی چوٹ یہ کہتے ہیں، اس میں بے تکلف کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں اور بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتاب سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں، دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے۔ تو ہم بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کرتے ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب بدعتی ہو چکے ہیں اور مولانا سعد کاندھلوی صاحب ضال اور مضل ہے، یعنی خود تو گمراہ ہے ہی، امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مدارس کی ترتیب کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا یہ اعتراض کرنا بالکل غلط ہے۔ ہم جو مدارس کی ترتیب کے اوپر اصرار کرتے ہیں تو ہمارا یہ اصرار یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم مدارس کی اس ترتیب کو مقصود بذات سمجھتے ہیں یا مدارس کی اس ترتیب کو ہم عبادت سمجھ کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ کتنے ہی مدارس ایسے ہیں جن کی ترتیب مروجہ مدارس سے بالکل جدا ہے، ان کا نصاب بالکل الگ ہے۔ تو ہمارا مدارس کی ترتیب کے اوپر اصرار کرنا یہ اصرار تعبدی نہیں ہے بلکہ اصرار توسلی ہے۔ اس کے برخلاف مولانا سعد صاحب جو تبلیغی جماعت کی ترتیب کے اوپر اصرار کر رہے ہیں نا، تو مولانا کا یہ اصرار یہ مقصود بذات والا اصرار ہے۔ مولانا کا اصرار تعبدی ہے، اس وجہ سے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ مولانا سعد صاحب بدعت کے اندر بری طرح پھنس چکے ہیں اور امت کے ایک بڑے طبقے کو بدعتی بنانے کی
پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ مولانا سعد صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ مولانا سعد صاحب کو فالو کرنا فوراً چھوڑ دیجیے۔ جتنا جلدی آپ اپنا دامن ان سے چھڑائیں گے اتنی کم تکلیف آپ کو ہوگی۔ جتنا زیادہ وقت گزرتا جائے گا، عقیدت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی زیادہ اس بدعت سے اپنے کو دور کرنا مشکل تر ہوتا جائے گا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔